پاکستان صرف صاف شفاف جمہوریت کی عدم موجودگی کی بنا پر اپنی صلاحیت سے کہیں کم کارکردگی دکھا رہا ہے۔ اگر 2017 میں آئین قانون سے کھلواڑ نہ کیا جاتا اور ایک منتخب وزیر اعظم پر عدالتی شب خون نہ مارا جاتا تو جو معیشت اس وقت دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھی آج دنیا کی پہلی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو چکی ہوتی۔ مگر اب صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ حکومت اس معیشت کو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت سے گرا کر 47 نمبر پر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اب ساتھ ساتھ اس پر بھی کمر بستہ ہے کہ موجودہ حکومت کہیں اس لڑکھڑاتی معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، اور اس افراتفری کو برقرار رکھنے کے لیے بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں صورتکار ابھی تک موجود ہیں۔ حال ہی میں جو رویہ ورن تمیل کی گھر سے آئی پولیس کے ساتھ زمان پارک میں روا رکھا گیا، اگر کہیں اس کا ذرا برابر حصہ بھی کسی قوم پرست رہنما نے اختیار کر لیا ہوتا تو ایک قیامت برپا کر دی جاتی، بغاوت، ملک دشمنی سمیت ہر الزام دھر دیا جاتا، ہر قیمت پر گرفتار کیا جاتا، اور ضمانت ملنا تو خواب ہی ہوتا۔ کیس سننے کی نوبت بھی خدا جانے کب آتی۔ ان تمام سہولیات کے باوجود بھی لیول پلینگ فیلڈ کے نہ ملنے کی دہائی کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ دوبارہ تمام جماعتوں اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جیسا رویہ 2017 کی جولائی سے لے کر 2018 کے عام انتخابات اور پھر بعد میں گزشتہ برس حکومت کے خاتمے تک روا رکھا گیا تھا، ورنہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج آزاد کشمیر میں اپنی حکومت ہونے کے باوجود جو بلدیات میں سامنے آئے اور کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے مانند ہوں گے، یہاں پر 2018 میں سب سے زیادہ نشستوں سے فیض یاب کروایا گیا تھا۔ مقبولیت کا ڈھول پیٹنے والوں کے لیے یہ سب نوشتہ دیوار ہے، اور ابھی تو مسلم لیگ نون کے قائد کو میدان میں اترنے کے لیے ہزار قانونی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ جب یہ رکاوٹیں بھی دھڑم سے گر پڑیں گی تو کیا ہوگا؟ قصور کھڑیاں جیسے چھوٹے علاقے کا جلسہ اس سوال کا دن کی روشنی منہ بولتا جواب ہے۔ اس تمام صورتحال میں افراتفری کے سبب سے مسائل کی جانب عوامی توجہ کو نہ ہونے کے برابر کر دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے دوبارہ بڑھتے ہوئے خطرات کی جانب سے عوامی لا تعلقی نظر آ رہی ہے، حالانکہ بھارت پاکستان کے موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آبی جہریت کرنے کی حکمت عملی کو اختیار کر رہا ہے۔ ہمیں بہت محتاط رہنے اور حالات کا بریک بینی سے جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ معیشت کی بحالی کی غرض سے چینی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری بہت اہم ہے، اور اس میں ہائی رکاوٹوں کو ہٹانے کے اقدامات کرنے چاہیے۔